غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنے انعامات سے نوازا، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ بہجت الاسرار میں ہے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک محفل میں خطاب فرما رہے، تو بیان کرتے 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 اچانک بارش شروع ہو گئی، حالانکہ پہلے دھوپ تھی، بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک بادل آئے اور برسنے لگے۔ جب بارش ہوئی نہیں تو اب لوگ اٹھنے لگے، منتشر ہونے لگے، تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، تو آپ نے بادلوں کی طرف دیکھا اور بادلوں سے کیا کہا؟ فرمایا میں اللہ کے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو برس کر ان کو منتشر کر رہا ہے۔ خواب کی بات نہیں ہو رہی، بیداری کی بات۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو طاقت کیسے دیتا ہے۔ انسان جب رب کی عبادت کرتا ہے نا، اور جب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، تو اب یہ ہاتھ بظاہر انسان کا ہوتا ہے، مگر اس ہاتھ میں طاقت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ انسان جب رب کا ولی بنتا ہے، اللہ کے ہاں مقرب محبوب بنتا ہے، تو زبان اگرچہ اسی ولی کی اپنی ہوتی ہے، مگر اس زبان سے بولنے کی طاقت یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو ہاتھ اس ولی کا ہوتا ہے، مگر اس ہاتھ میں پکڑنے والی طاقت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو جب وہ پاؤں سے چل رہا ہوتا ہے تو پاؤں سے چلنے والے قدم اس ولی کے اپنے ہوتے ہیں، مگر اس کے قدم چلنے میں طاقت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بارش برسی تو غوث اعظم جیلانی جلال میں آئے اور بادل کو دیکھ کر فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں حضور کی امت کو جمع کرتا ہوں، انہیں پیغام سناتا ہوں، حضور کی شریعت حضور کا دین سکھاتا ہوں جمع کر کے، اور تو برس کر انہیں منتشر کر رہا ہے۔ آپ کے خلفاء نے لکھا غوث اعظم جیلانی سے صرف بادل کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا اللہ کی قسم وہی بارش جو برس رہی تھی نا، برستے برستے رک گئی۔ اچھا کیا ساری ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمایا غوث اعظم جیلانی کی اس محفل میں، آپ کے اس محفل میں جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان پر نہیں برسی، اللہ کی قسم ہمارے اطراف میں چاروں طرف وہ بارش چھم چھم برس رہی ہے، چاروں طرف بارش برس رہی ہے، مگر اس محفل میں نہیں برسی۔ اب کوئی کہ یہ شرک ہو گیا، شرک نہیں ہے۔ غوث اعظم جیلانی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ زبان غوث اعظم جیلانی کی ہے، مگر اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے اپنی طرف سے انہیں عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے، بہجت الاسرار میں ہے، بیان کرتے کرتے غوث اعظم جیلانی نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر جب واپس کیا تو آپ کی آستین سے پانی ٹپکنے لگا۔ اب حاضرین کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے منبر رسول پر بیٹھے، ہاتھ ہوا میں لہرا کر آستین سے پانی ٹپک رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ مگر کوئی نہیں بولا۔ بیان کا اختتام ہوا، لوگ چلے گئے، خلفاء قریب آئے اور کسی نے کہا مرشدی یہ بتائیے اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہاں بیان کر رہا تھا دریائے دجلہ میں میرا ایک مرید مجھ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا کشتی میں سفر کر رہا تھا، اچانک طوفان آیا، کشتی الٹی، وہ مرید پانی میں چلا گیا۔ اب اس نے کوشش کی اپنے آپ کو بچائے مگر بچا نہیں پایا، پانی کی لہریں اسے اپنے اندر لے کر گئی۔ جب مرید ڈوبنے لگا تو اب ڈوبتے ڈوبتے اس نے ہاتھ بار کیا، آپ کی بات بیان نہیں ہو رہی، کہتے ہاتھ بار کیا اور مجھے پکارا یا مرشدی غوث اعظم جیلانی میری مدد کیجئے، تو آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ میں ڈوبتے ہوئے جب اس مرید نے مجھے پکارا تو میں نے یہی بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اپنے مرید کو ہاتھ کو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر آیا۔ فرمایا جب اس کے ہاتھ کو میں نے پکڑا تو میری آستین میں کچھ ہاتھ آستین سمیت پانی میں چلا گیا۔ جب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹک کر میں نے کنارے پہ پہنچایا تو اسی آستین سے دریائے دجلہ کا پانی اب ٹپکنے لگ گیا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کریم نے میرے ذریعے سے اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے، یہ ہاتھ غوث اعظم جیلانی کا ہے، مگر اس میں پکڑنے کی طاقت
یہ اللہ کریم کی طرف سے اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مرشدی بتائیے رات میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی، ایک رات میں 70 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سوتا، پھر خواب دیکھتا، پھر بدکاری ہو جاتی، پھر اٹھتا، غسل کرتا، پھر سوتا، ایک رات میں 70 مرتبہ زنا کیا۔ مرشدی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حکمت کیا ہے؟ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث آدم جیلانی پر قربان مراقبہ کیا، سر اٹھایا، ارشاد فرمایا جا میرے مرید، میں نے تیری تقدیر پر نظر ڈالی، تیری تقدیر جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے نا، میں نے اس تقدیر کو دیکھا، تیری تقدیر میں زندگی میں 70 مرتبہ عورتوں سے زنا کرنا لکھا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کا کمال، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی پاور، یہ ہے اللہ والوں کے دامن پکڑنے کا فائدہ۔ تیری زندگی میں لکھا تھا 70 مرتبہ یہ بدکاری کرے گا۔ جب میں نے تیری تقدیر کو دیکھا تو میں تڑپ گیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیری خاطر پوری رات رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں رویا، صرف یہ عرض کیا مولا ہے تیرا بندہ، تقدیر میں جو لکھا وہ حق اور سچ ہے، تو خالق و مالک ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، تیری تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، مگر اے اللہ یہ دیکھ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا غلام ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تیری تقدیر حق ہے، تیرے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بھی حق ہے، مگر تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے اے اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے صدقے اس کی تقدیر میں جو حقیقت میں ہونا تھا اللہ اسے خواب میں تبدیل فرما۔ فرمایا میرے مرید میں نے تیری خاطر ساری رات سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اللہ نے میرے صدقے تیری اس حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ جو حقیقت میں 70 مرتبہ زنا کرنا تھا اللہ نے اسے خواب میں زنا کرنے میں تبدیل کر دیا۔ حقیقت میں کرتا تو گناہ تھا، خواب میں کیا گناہ نہیں ہے، اللہ نے میرے صدقے تیری تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیا ہے۔ آپ سوچے جو ولی تقدیر کو تبدیل کروا سکتا ہو، ہاں ہماری تقدیر میں اگر معاذ اللہ اللہ نہ کرے کفر لکھا ہو، ہمیں کیا پتا؟ نہیں پتا، مگر اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپنا تعلق اللہ کے ولیوں سے جوڑیں گے سب سے بڑا فائدہ، اگر کفر لکھا ہو تو یہ اللہ والے اسے ایمان میں تبدیل کرواتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں مصیبتیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں، اس کی زندگی میں تکالیف لکھی ہوں جن کو ان کا غلام ان سے پیار کرنے والا محبت کرنے والا برداشت نہ کر پا رہا ہو، وہ بندہ پریشان ہو جائے تو یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی اس تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ تبدیل کرتا ہے، سب کچھ رب کرتا ہے، تقدیر لکھتا بھی اللہ ہے، لکھواتا بھی اللہ ہے، تبدیل بھی رب کرتا ہے، مگر ذریعہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کی بارگاہ میں آئیں جائیں، تاکہ اللہ ان ولیوں کی برکتیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عاشقان رسول حضور کی امت کے غلاموں کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیجئے یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق
عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اعظم کی شان ہے غوث اعظم کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث